الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کبر الاصاخر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل اور توفیق سے دلیل اور برہان کی بنیاد پر اہل سنت کا موقف بھرپور انداز سے ہم نے پیش کیا، لیکن افسوس کہ ہر بات پر عجیب و غریب انداز سے رد کرنا، کبھی گالیاں، کبھی ہندوؤں سکھوں کی اولاد، کبھی کچھ پھر اس دوران ہی جہاں جاتے ہیں ہمارے موصوف کچھ نہ کچھ رد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ نے سنا کہ ہماری تحقیق کو کہاں تک لے گئے اور معاذ اللہ ایمان پر بھی حملہ آور ہوئے۔ چلیں، شکر ہے اس دوران انہوں نے پھر نام لے لیا، تحقیق کرنی ہے تو ایسے کرو جس طرح امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمہ نے کی، حضرت قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے کی۔ تحقیق کدھر گئی؟ ابن تیمیہ بھی تحقیق کرتے تھے نا، ریسرچ اسکالر تھے، اتنی ریسرچ کی ایمان جاتا رہا، بیدبی پر اتر آئے، ایمان نہیں رہا، محقق بن گئے۔ ہمیں ایسے محقق اچھے لگتے ہیں جیسے امام تقی الدین سبکی ہیں، علامہ قاضی ایاز ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، ادب بھی کرتے ہیں پورے۔ اور اللہ کے فضل سے آج ہمیں ایک دفعہ پھر انہی دو ہستیوں کی بارگاہ میں شاہ صاحب کو لے جانا ہے کہ آپ نے ہی نام لیا ہے کہ امام سبکی اور قاضی ایاز جیسی تحقیق کریں، تو آج امام سبکی کی ہی تحقیق کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ خطا کے مسئلے میں کیا قول پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے بیانات سننے والے ضرور نوٹ رکھیں کہ اگرچہ ہماری عمر بڑی چھوٹی ہے اور علمی لحاظ سے بھی ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارا قد علم میں بہت چھوٹا ہے، لیکن شاہ صاحب کے لیے اتنا کھلا میدان ہم نے چھوڑا کہ آپ جو اتنے پرانے مناظر بنے ہیں، جن کتابوں کا آپ نام لیتے ہیں، اللہ کے فضل سے انہی کتابوں کو دکھا کر آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے کہ شاہ صاحب آپ صرف نام لیتے ہیں، کتابوں کو پڑھنے کے آداب بھی ذرا سیکھ لیں، اور کم از کم ان کتابوں کو تو پڑھیں کہ جن کو آپ نام لیتے ہیں۔ اول انہوں نے خیالی اور نبراس کا نام لیا، اس کا جواب پیش کیا، آج تک جواب نہ دے سکے۔ پھر امام ابن جوزی کی کتاب الثقات لے آئے، وہی ثابت نہ کر سکے۔ پھر کوئی اور کتاب لے آئے اور اس میں 5 جھوٹ ان کے ثابت ہوئے، اور مسئلہ اجتہاد میں انہوں نے علامہ عینی، امام نووی، ابن حجر اسقلانی ان کو پڑھنے کی دعوت دی، تو ان کی ہی کتابوں سے شاہ صاحب کے موقف کے بالکل خلاف ثابت ہوا۔ اور آج انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اول تو دلیل سے بات کرو تو مان لیں گے، اور دلیل کے ساتھ پھر آگے کہا تحقیق کرنی ہے تو ایسے کرو جس طرح امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمہ نے تحقیق کی ہے۔ تو آج ان کے ایک دفعہ پھر ان کی اپنی پسند کردہ کتاب سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ امام سبکی کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے امام سبکی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الابہاج فی شرح المنہاج۔ اس میں امام سبکی علیہ الرحمہ نے اس پر بحث فرمائی کہ اجماع کون سا حجت ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 408 پر بحث کرتے ہیں۔ الرابع قالت الشیعہ اجماع العترہ حجہ لقولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ اجماع صرف اہل بیت کا ہی حجت ہے، وہ اجماع کر لیں تو حجت قائم ہو جاتی ہے، کسی اور کے اجماع کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اہل بیت کو گنوا دیا۔ یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ایک مستقل بیان میں واضح کریں گے،
آج بھی یہی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف سیدوں کی بات مانیں اور سادات آگے سے کس طرح دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کسی ایک میری دلیل کا آج تک جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے دھجیاں اڑاتے ہوئے امام بخاری جیسی ہستیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی دھجیوں سے کوئی محفوظ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، یہ شیعہ کا مذہب ہے، اور روافض کا مذہب جتنی تیزی سے سرایت کر رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ بھی انہی کے سائے کا اثر ہے جو ایک نئی کوس و قزح بنانے کی تیاریاں ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں آگے چل کر روافض کے دلائل کو ذکر کیا، کہا کہ انہی کا اجماع ہی حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ کہ اللہ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فقد نفی عنہم الرجس والخطا، کہ آیہ تطہیر کے تحت اللہ تعالی نے ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو بھی دور کر دیا اور ان سے خطا کے احتمال کو بھی دور کر دیا۔ اب یہ ان کے قول کو نقل فرما کے آگے اہل سنت کا موقف پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں والجواب عن الآیہ انا وان سلمنا انتفاء الرجس فی الدنیا فلا نسلم ان الخطاء رجس۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے امام سبکی کا ادب۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت سے اللہ رب العزت نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کیا ہے، لیکن خطا کیا ہے؟ فلا نسلم ان الخطاء رجس۔ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ خطائے اجتہادی کسی رجس کے تحت آئے۔ اللہ نے رجس سے پاک کیا ہے، خطا سے پاک نہیں کیا۔ یہ ہے امام سبکی جن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے تحقیق بھی کمال کی کرتے ہیں، ادب بھی کمال کرتے ہیں۔ اب تسلیم کریں، انہوں نے ادب کیا، اہل بیت کا کمال کا ادب کیا ہے اور اہل سنت کے موقف کو بھی پیش کیا ہے۔ اب اس موقف کو پیش کر کے کیا آپ کہیں گے کہ انہوں نے گستاخی کر دی، انہوں نے اہل بیت کی شان میں کوئی توہین کر دی؟ یہ صدیوں کا علمی سرمایہ ہے جناب۔ حضرت تاجدار گولڑا بھی یہی بیان فرما رہے تھے۔ تاجدار گولڑا آپ تو کہتے تھے نا کہ یہ بھی 150 سال کے ہیں، ان سے پیچھے کوئی دکھاؤ کسی نے ایسی بات کہی ہو۔ اب اپنی پسندیدہ شخصیت کی ہی مان لیں۔ تاجدار گولڑا بھی آیہ تطہیر کے تحت یہ بیان فرما رہے تھے کہ آیہ تطہیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان پاکیزہ ہستیوں سے خطا ممکن نہیں، خطا ہو سکتی ہے۔ پیر صاحب نے بھی یہی کہا اور یہی موقف اپنے الفاظ میں حضرت امام تقی الدین سبکی پیش کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ رجس سے اللہ نے پاک کیا ہے، خطا رجس ہے ہی نہیں، کیونکہ خطا اجتہادی جو ہوتی ہے وہ تو ایک درجہ ثواب ہوتا ہے، اس میں تو ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ نیکی سے پاک کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ اور انداز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے خطا کا۔ خطا اجتہادی قطعاً کوئی معصیت نہیں، قطعاً کوئی رجس نہیں، کوئی ناپاکی نہیں۔ اس لیے آپ کی دال امام سبکی کے نام سے بھی نہیں گلی۔ اور دوسرا آپ نے نام لیا حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ کا، تو یہ میرے سامنے امام نووی علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے جس کے پڑھنے کی آپ نے ہمیں دعوت دی تھی اور اس وقت بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر یہ پیش کرتا ہوں کہ قاضی ایاز کیا فرماتے ہیں، ان کی تحقیق کیا ہے۔ انہوں نے بھی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کو ثابت کیا۔ وہ پچھلے بیان میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ایک اجتہاد تھا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ایک اجتہاد تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ کے اجتہاد کو ذکر کر کے
آگے کہتے ہیں وَهَذَا التَّأْوِيلُ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ کہ یہ جو تعویل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، ان کا جو اجتہاد تھا، ان کا اجتہاد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام کے اجتہاد کے برخلاف تھا۔ تو یہ قاضی ایاز صاحب کا جملہ ہے۔ اب یہ ادب والے ہیں، کوئی بے ادب نہیں ہے، اس جملے سے بے ادبی نہیں ہو گئی۔ اور غور کریں تو یہ جملہ بھی کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، سیدھے لفظوں میں قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے واضح کر دیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے اجتہاد کے خلاف تمام صحابہ کرام کا اجتہاد تھا۔ ایک طرف سیدہ طیبہ طاہرہ تھیں اور دوسری طرف تمام صحابہ کرام تھے۔ اور یہ بھی آپ جو ہم سے کہتے رہتے تھے کہ بتاؤ، دکھاؤ لفظوں میں کسی صحابی نے بھی ایسا کہا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں شاہ صاحب، الفاظ کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے، معنی کو بیان کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، کہ گوہر ایک ہی ہے، معنی سب نے ایک ہی ادا کیا۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے بھی یہی معنی بیان کیا، انہوں نے اپنے لفظوں سے تعبیر کر دیا۔ اور قاضی ایاز صاحب واضح کر رہے ہیں کہ اس مسئلہ میں تمام صحابہ کرام سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کے خلاف تھے۔ اب یہ بھی کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، لیکن قاضی ایاز صاحب حقیقت بیان کر رہے تھے، اور حقیقت بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا جملہ لے کر آؤ جس طرح تم نے بولا ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ معنی تو پہلے بھی ثابت ہے، الفاظ کی تعبیر اپنی اپنی ہے۔ آپ سے بھی التماس کی تھی کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، آپ بھی وہ جملہ کہیں سے لے کر آئیں۔ آپ کے پاس بھی اس پر کوئی حوالہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی تھیں۔ آگے آپ نے خود ہی تعبیر کر دی کہ کس بنیاد پر روتی تھیں۔ تو جس طرح آپ نے اس معنی کو اپنے لفظوں میں تعبیر کیا، اسی طرح حضور کنز العلماء نے اس معنی کو اپنے لفظوں میں تعبیر کر دیا۔ باقی معنی صدیوں سے علماء کرام یہی بیان کرتے آئے ہیں۔ تو یہ قاضی ایاز صاحب اور امام سبکی دونوں کے حوالے آپ کو دکھا دیے ہیں، آپ ان کی تحقیقیں ہی تسلیم کر لیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں ان جیسی تحقیق کرو۔ اللہ کے فضل سے ہماری تحقیق بالکل ان حضرات جیسی ہے، اور آپ صرف نام لیتے ہیں، آگے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کتابیں ہیں کون کون سی۔ میں تو اعلان کرتا ہوں کسی نشست میں، ایک تقریر میں امام سبکی کی ساری کتابوں کا نام ہی لے کر دکھا دیں، صرف نام رٹے ہوئے ہیں، کئی مصنفین کے نام رٹے ہیں، کتابوں کا پتہ نہیں، کئی کتابوں کے نام رٹے ہیں، مصنف کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح مغالطے دینے بند کریں اور اپنی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آج امام سبکی اور قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی بات پر ہی فیصلہ کریں کہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے آپ کے موقف پر بات کی ہے۔ اور آخری بات بھی میں بڑی اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو صرف وہی کتابیں دکھا رہے ہیں کہ جن کا آپ نام لیتے ہیں۔ آپ کے لیے کھلا اعلان ہے کہ 14 صدیوں کے علمی سرمایے سے کسی ایک کتاب سے چھوٹی ہو جائے، کسی گوشے سے لے آئیں، کسی زمانے کے لے آئیں جس میں خطائے اجتہادی کی نسبت کو گستاخی کہا ہو، کوئی ایک بندہ لے آئیں جس نے کہا ہو کسی زمانے میں کہ اہل بیت کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنے میں سے بندہ گستاخ اور بے ادب ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بھی آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، ورنہ آپ اپنی بیان کی ہوئی کتابوں کی باتوں کو تو تسلیم کریں۔